شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ یہ ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے، جو اللہ کے عظیم نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، لیکن ان کی قوم نے ان کو رد کر دیا اور شدید عذاب کا شکار ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح کی زندگی کے واقعات پر غور کریں گے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلا سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات اور سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے وقت میں نبوت عطا کی گئی جب لوگ اللہ کے حکم کو بھول گئے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے اور ہر طرح کے گناہوں میں پڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کے طور پر چنا تاکہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نیک آدمی تھے اور اللہ پر یقین کے لحاظ سے مشہور تھے۔ حضرت نوح کی اولاد میں سے ان کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا سے روکا، پر اس کی قوم کے لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی، بلکہ اس کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ تم بھی محض ہم جیسے انسان ہو۔ قرآن ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم کی طرف پیغام کو یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ: اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا، اپنے لوگوں کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کو دردناک عذاب آ پہنچے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 59۔ لیکن ان کی قوم نے ان کے پیغام کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کو للکارا، کہنے لگے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اپنے رب سے کہو کہ وہ اتار دے۔ سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ انہوں نے کہا، اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے، اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار میہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا
اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں سے تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو ہر طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور وو اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ سورہ نوح، سورت نمبر 71، آیات نمبر 1 تا 28۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس میں وہ اپنے خاندان اور ہر جانور کی ایک جوڑی کو محفوظ کر سکیں۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، جبکہ ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس میں اپنے خاندان اور جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ایک بہت بڑا سیلاب بھیج دیا ان لوگوں پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلاتے تھے۔ سیلاب نے زمین پر موجود ہر شے کو تباہ کر دیا سوائے اس کشتی اور اس میں سوار جانداروں کے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے انہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کو جو کشتی میں موجود تھے بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر اور مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے اللہ کے اس پیغام کو رد کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور بالآخر اللہ نے انہیں اور ان کے خاندان کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں اللہ کے پیغام کو جھٹلانے اور کفر کرنے کے نتائج پتہ چلتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر سزا ملی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحم اور مغفرت کا سبق بھی ملتا ہے، جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ سے متعلق یہ ویڈیو دیکھنے پر آپ کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔